بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزے کی ڈرنک کی ریسپی۔ یہ ڈرنک بہت ہی ہیلدی بھی ہے اور ریفریشنگ بھی ہے اور ذائقے میں بھی لاجواب ہے، اور رمضان کے مہینے میں اب گرمی کافی سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ ہمارے معدے میں پیدا ہونے والی گرمی کو بھی انشاءاللہ دور کرے گا اور طبیعت بھی بہت بحال ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ آپ بہت اپنے آپ کو اچھا محسوس کریں گے۔ تو ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اس ریفریشنگ ڈرنک کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے پین میں میڈیم آنچ پہ آگ جلا لی ہے اور 4 گلاس اس میں پانی کے ایڈ کر دیے ہیں، اور آدھا کپ اس میں ساگو دانہ ہم نے ڈال لیا ہے۔ ساگو دانہ ویسے بھی بچوں کے لیے بہت بینیفیشل ہے اور ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ تو یہ ڈرنک آپ پئیں گے تو آپ انرجیٹک اپنے آپ کو محسوس کریں گے اگر آپ اس کا مسلسل استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے پارٹی جب تک یہ ہمارا 15 سے 20 منٹ لگیں گے، یہ اچھے سے ہمارا ساگو دانہ جو ہے وہ پھول گیا ہے، اور اس کے اندر جو دانہ وغیرہ ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جائے تو آپ نے اس کو چولہے سے اتار لینا ہے اور فوراً سے اس کے اوپر ٹھنڈا پانی دگا دینا ہے تاکہ یہ اس کا مزید جو کوکنگ کا پروسیس ہے وہ رک جائے اور یہ اچھے سے سافٹ ہو جائے اور اس کے دانے علیحدہ ہو جائیں۔ تو اس کے ساتھ ہم جیلی تیار کریں گے۔ تو جیلی کے لیے ہم نے 2 کپ پانی لیا ہے اور میڈیم آنچ پہ ہی ہم جیلی کو تیار کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے اسٹرابری جیلی لی ہے کیونکہ پنک کلر کا شربت ہوگا تو پھر پنک اسٹرابری اس کے اندر اچھی لگے گی۔ 1 پیکٹ ہم نے جیلی کا اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور 2 کپ پانی لیا ہے، اور اس کے پارٹیکل جب تک ڈیزولو نہ ہو جائیں ہم تب تک اس کو چولہے کے اوپر پکائیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو جیلی کا جو پیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر تمام جیلی کی ترکیب جو ہے وہ بڑی بیسٹ طریقے سے لکھی ہوتی ہے، آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے اور سیم آپ کی جیلی انشاءاللہ اچھی بنے گی۔ تو اس کو ہم نے ایک بول میں ٹرانسفر کر لیا ہے اور 15-20 منٹ کے بعد ہم نے اس کو فریج سے نکالا ہے اور فریج میں پہلے رکھنا ہے، اور یہ بڑے اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کو چھری کی مدد سے چھوٹے کیوبز میں اس کو کاٹ لیں گے۔ تو اس کو ہم نے چھری کی مدد سے کاٹ لینا ہے اور اس کے بعد ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جائیں گے۔ تو جیلی کو جو ہے وہ آپ نے سیم پروسیجر کی مدد سے ہی گزارنا ہے جیسے اس کے پیکٹ کے اوپر لکھا ہو۔ تو اس کے لیے ہم نے 1 کلو دودھ لیا ہے۔ دودھ ہمارا ٹھنڈا ہونا چاہیے، تھوڑا گرم دودھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پھر اس کے اندر نا وہ جو جیلی ہے وہ ہماری ڈیزولو ہونا شروع ہو جائے گی۔ 3 چمچ ہم نے چینی کے لیے ہیں اور 3 سے 4 ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر جامع شیریں ڈالا ہے۔ آپ روح افزا بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کا پسند کا شربت ہو۔ اس کو اچھے سے مکس کر لیں تاکہ چینی جو ہے وہ اچھے سے اس کے اندر ڈیزولو ہو جائے، اور جو ہم نے ساگو جو بوائل کیا ہے وہ بھی اس کے اندر ہی ایڈ کر دیں گے۔ اچھے سے آپ نے اس کو صاف کر لینا ہے اور مکس کرتے جانا ہے تاکہ چینی اور شربت جو ہے اچھے سے مکس ہو جائے، اور جو جیلی ہم نے تیار کی ہے وہ بھی اس کے اندر ہی ڈال دیں۔ اگر گرم دودھ لیں گے تو پھر جیلی اس کے اندر پگھلنا سٹارٹ ہو جائے گی، تو اسی لیے آپ نے ٹھنڈا دودھ لینا ہے۔ تو اب اس ڈرنک کو ہم 1 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور مزید جو ساگو دانہ ہے وہ پھول جائے۔ یہ دیکھیں کتنے اچھے سے 1 گھنٹہ ہم نے فریج میں رکھا ہے تو ساگوز کے جو دانے ہیں وہ اور بھی پھول گئے ہیں اور دودھ بھی ہمارا تھک ہو گیا ہے۔ تو یہ بہت زبردست سا ہمارا جو ڈرنک ہے وہ ریفریشنگ ڈرنک گرمیوں کی سوغات ہے، یہ تیار ہو گیا ہے۔ تو آپ کو کیسی لگی ہماری یہ ریسپی تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں اپنے فیڈ بیک بھی دیا کریں۔ اس کی تاثیر بھی بہت ٹھنڈی ہے اور گرمیوں کے لیے بھی بہت لاجواب ہے، اور اس کے اوپر پستے بادام کٹ کر کے آپ ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو ڈرائی فروٹ، تو اس کے اوپر آپ ڈال لیں، اور ہیلدی ڈرنک کو ضرور آپ نے ٹرائی کرنا ہے۔ تو اس کو آپ نے رمضان میں یا گرمیوں میں آپ نے اس کو بچوں کو پلائیں یا خود پئیں، تو انشاءاللہ آپ بہت پسند کریں گے اس ڈرنک کو۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نئے ریسپی کے ساتھ پھر دوبارہ۔ اللہ حافظ۔